بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق دی جائے یعنی 3 طلاق اور گواہ موجود نہ ہو اور شوہر بھی منکر ہو یا جو گواہ موجود ہیں وہ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ پچھلے دن ایک دوست نے رابطہ کیا، اس طرح ہماری خالہ کی بیٹی ہے، اس کو خاوند نے غصے میں 4 دفعہ طلاق یعنی طلاق کا لفظ 4 مرتبہ کہا۔ ویسے تو 3 سے زیادہ طلاق نہیں ہوتی، 3 مرتبہ کہنے سے بیوی جو ہے وہ آدمی کی نکاح سے نکل جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن غصے میں اکثر لوگ زیادہ کہہ دیتے ہیں، تو اس نے 4 مرتبہ کہا۔ پھر اس کی جو چچی تھی وہ قریب کھڑی تھی اور اس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ چپ کرو، کیا کر رہے ہو۔ اب جب دونوں خاندانوں کے بڑے بیٹھ گئے مسئلہ حل کرنے کے لیے، عورت تو پریشان ہو گئی کہ مجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو خاوند نے کہا کہ نہیں، میں نے 1 مرتبہ طلاق دی ہے، اور اس کی جو چچی تھی کہا یہ بھی موجود تھی اور چچی نے بھی غلط بیانی کی، یعنی گواہی کو چھپا دیا، اور اس نے بھی کہا کہ ہاں اس نے 1 طلاق دی ہے۔ اب عدالت میں بھی اگر جائیں تو فیصلہ جو ہے وہ گواہوں کے بیس پر ہوتا ہے عدالت میں، کہ گواہ اگر کہیں کہ ہاں اس نے طلاق دی ہے تو عدالت فیصلہ دے دے گا، اور اگر گواہ ہی منکر ہو اور وہ غلط بیانی کرے تو ایسی صورت میں تو شوہر کے حق میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہاں اس نے طلاق نہیں دی ہے، یہ اس کی بیوی ہے۔ اب عورت کے لیے یہاں کیا حکم ہے؟ تو کتابوں میں 2 قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ ایک عند القاضی ہوتا ہے، یعنی جج کے حضور، قاضی کے حضور، قاضی کی موجودگی میں، یعنی قاضی جو فیصلہ کرے، اور ایک عند اللہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے۔ تو چونکہ جج نے تو فیصلہ دے دیا کہ اس کی طلاق نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے نزدیک طلاق ہو چکی ہے، ظاہری فیصلہ بھی جو وہ خاوند کے حق میں ہوگا، لیکن اس عورت کو اپنا آپ جو ہے بچانا اس مرد سے، کیونکہ اس کے لیے غیر مرد ہے، یہ اس کے لیے فرض اور واجب ہے۔ اب یہ بالکل غیر عورت کی طرح اس خاوند کے لیے حرام ہے، جس طرح غیر عورت اس خاوند پر حرام ہے، اس طرح یہ عورت بھی حرام ہے۔ بعض لوگ تعویلات کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو ہمارا ارادہ 1 طلاق کا تھا اور ہم نے 3 یعنی 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ کہا، لیکن ارادہ 1 کا تھا۔ تو طلاق 2 قسم پر ہے، جو سب سے بڑی تقسیم ہے۔ ایک تو طلاق صریحی ہے، جو الفاظ طلاق کے استعمال ہو جائیں، اور ایک طلاق کنائی ہے کہ اشارتاً ایسے الفاظ استعمال ہو جائے جس سے طلاق مراد لی جا سکتی ہے، جیسے جاؤ تم مجھ سے آزاد ہے، یا نکل جاؤ میرے گھر سے، یا تم مجھ پر حرام ہے وغیرہ۔ ایسے الفاظ جب استعمال ہو جائیں تو اس کو طلاق کنائی کہتے ہیں۔ یہ پھر طلاق دینے والے سے پوچھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اگر اس کی نیت 1 طلاق کی تھی یا 2 کی تھی یا 3 کی تھی تو اس طرح ہو جائے گی، لیکن اگر اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی، صرف گھر سے نکالنی ہے، اس کو زور دینے کے لیے تھی، چند دن بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کی نیت کے اعتبار ہوگا طلاق کنائی میں۔ لیکن جو طلاق صریحی ہے، جس میں صراحتاً طلاق کے الفاظ استعمال ہو جائیں، بعض لوگ تاکید کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 1 طلاق دی ہے، 1 طلاق دی ہے، 1 طلاق دی ہے۔ اب دیکھیں، جملے کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ 1 طلاق دی ہے، لیکن چونکہ اس میں طلاق کا لفظ 3 مرتبہ آیا، اس لیے 3 طلاق واقع ہوگا۔ تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، یہ بے جاں تعویلات اور یہ سب کچھ، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ساری زندگی آدمی گناہ میں مبتلا ہوگا، زنا میں مبتلا ہوگا، اور ایک ایسا گناہ، ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جس کو آدمی گناہ سمجھے۔ شیطان نے کہا کہ میں نے ابن آدم کو ایسے گناہوں میں لگا لیا، سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، تو اللہ رب العزت نے توبے کا راستہ دے دیا۔ پھر اس نے کہا شیطان نے کہ میں نے ایسے گناہوں میں لگا دیا کہ وہ اس کو گناہ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ وہ توبہ نہیں کرتا، کیونکہ توبہ سے تو سمندر کی جاگ کے برابر کا گناہ بھی معاف ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی توبہ گناہ سے کرے گا لیکن وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ مجھ سے کچھ گناہ ہوا ہے۔ اسی لیے ان الفاظ میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جس نے 1 مرتبہ طلاق کا لفظ کہا، 1 مرتبہ طلاق کا صراحتاً، ہمارے لوگ کنایتاً بہت کم استعمال کرتے ہیں، صراحتاً
ایک مرتبہ کہا. تو اگر سامنے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو دوسرے کو کہا تھا یا کسی اور کو فون پر کہا تھا, بیوی سامنے موجود نہیں تھی, کسی اور کو آپ فون پر کہیں یا آپ لکھ کر دے دیں یا اور لوگوں کے سامنے آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے, تو بہر صورت اگر بیوی سامنے ہو یا نہ ہو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. اسی لیے طلاق کے معاملے میں انتہائی جو ہے وہ حساس رہنا چاہیے. اور یہ بات یعنی بعد میں اگر آپ میں اتنی قوت نہیں ہے, اتنی جرت نہیں ہے, آپ خاندان سے اور آپ معاشرے سے اتنے مجبور ہیں کہ آپ بعد میں شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے اور ساری زندگی گناہ میں مبتلا ہو کر جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں آپ, تو آپ پہلے سے احتیاط کریں, اپنے غصے کو قابو میں کر لیں. اللہ رب العزت نے غصے کو نکالنے کے لیے قرآن میں ایک راستہ بتایا ہے کہ پہلے آپ بیوی کو سمجھائیں, پھر بھی اگر وہ نہ سمجھے تو آپ اس سے بستر الگ کر لیں. بستر الگ کرنے سے بھی نہ ہو تو پھر شریعت کی حدود میں اس کو ماریں. ایسا نہ کہ مستقل اس پر چوٹ وغیرہ لگ جائے, بلکہ ایسی مار ہو کہ اس کو تنبیہ ہو جائے, ویسے ڈرانے کے لیے. مارنا جو ہے بعض لوگ مار پیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العزت رحم فرمائے اس آدمی پر جو اپنے گھر میں کوڑا جو ہے وہ لٹکائے رکھے, یعنی اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کو ڈرانے کے لیے. تو یہاں ڈرانے کے لیے فرمایا ہے, یہ نہیں کہ مارنے کے لیے, تاکہ یعنی اپنا ایک روب گھر میں رکھنا چاہیے. باقی مار پیٹ جو ہے اس سے کوئی سنبھلتا نہیں ہے, اور بھی خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ شریعت کی حدود میں آپ پھر ان کو تنبیہ کریں. اس سے بھی نہ ہو تو پھر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دونوں خاندانوں سے یعنی معزز جو لوگ ہیں ان کو بٹھایا جائے اور وہ فیصلہ کرے. اس سے بھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد آپ طلاق دیں. اور طلاق کا طریقہ بھی کہ ایک پاکی میں یعنی جو ماہواری وغیرہ ہوتی ہے اس میں نہیں, اس میں طلاق دینا جو ہے وہ گناہ ہے. تو پاکی میں آپ نے ایک طلاق دینی ہے, پھر جب دوسری پاکی آ جائے تو پھر دوسری طلاق دینی ہے, اور پھر جب تیسری پاکی آ جائے تو اس میں تیسری طلاق دینی ہے. تو یہ اتنا جو گیپ رکھا ہے شریعت نے اس لیے کہ آدمی کو ایک مہینے کا 20 دن کا ٹائم ملے تاکہ وہ سوچے, اور سوچنے کے بعد وہ فیصلہ کرے پھر, تاکہ اگر بعد میں بھی وہ اپنی بات پر پچھتاوا اس کو ہو تو اس کے رجوع کا حق ہوتا ہے جب تک وہ 3 طلاق نہ دے. اور اگر ایک طلاق دی کہ جاؤ نکل جاؤ اور اس سے مراد مطلب ہمیشہ کے لیے اس کو طلاق دینا اس کا مراد ہو, لیکن کہا ایک مرتبہ ہے, اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. یا یعنی شادی سے پہلے نکاح ہو چکا ہے لیکن شادی نہیں ہوئی, مطلب رخصتی سے پہلے اگر بیوی کو طلاق دی, اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. تو اگر طلاق بائن دیں تو اس سے بھی بیوی جو ہے وہ بالکل حرام ہو جاتی ہے. اگر دوبارہ نکاح کرنا ہو تو طلاق رجعی جو ایک دیا ہے یا 2 دیے ہیں اس میں تو بغیر نکاح کے آپ بیوی کے پاس آ سکتے ہیں, اس کو رجوع کہتے ہیں. اور طلاق بائن میں آپ نے دوبارہ نکاح بھی پڑھوانا ہوگا اور دوبارہ مہر بھی مقرر کرنا ہوگا. تو یہ نکاح کے مسائل جو ہیں انتہائی پیچیدہ ہیں, اور یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ بس آپ نے کہہ دی اور بس بات آئی گئی ہو گئی اور پھر آپ اپنی زندگی میں مگن ہیں. آپ کو بالکل خیال ہی نہیں ہے کہ مجھ سے یا کچھ گناہ ہوا ہے یا میں کوئی حرام کام کر رہا ہوں. بالکل ہی جیسے مکھی آ کے بیٹھ گئی اور اس کو اڑا دی. تو ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.